صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام پیکا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی ہے۔ صدر پاکستان نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام پیکا ترمیمی بل 2025 پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر کے دستخط کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قانون بن چکا ہے۔ 30 جنوری کو قومی اسمبلی نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا تھا اور گزشتہ روز یہ بل سینٹ کے منظور بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں امتیاز خان فاران صاحب، سابق صدر کراچی پریس کلب ہیں۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے پیکا ایکٹ تو ترمیمی بل منظور ہو چکا ہے، کیا رائے ہے آپ کی اور صحافتی تنظیموں کی اس حوالے سے؟ دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے شہروں میں پاکستان کے احتجاج کیا جا رہا ہے اس بل کو لے کر، کیا سمجھتے ہیں آپ صحافتی تنظیموں کے لیے یہ کیوں مشکل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس وقت جب یہ بات آپ سے ہو رہی ہے جی تو ہماری پی ایف یو جے ہے، اس میں افضل بٹ کی سربراہی میں ایک زوم میٹنگ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، جس میں ہر شہر سے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، کیونکہ صدر مملکت کی جانب سے جو پہلے ایکشن آیا وہ ڈفرینٹ تھا، اور اچانک اب جو یہ ایک دم بریکنگ چلنا شروع ہوئی کہ صدر مملکت بھی انہوں نے دستخط کر دیے ہیں اور توثیق کر دی ہے، تو ظاہر ایک نئی سچویشن آ گئی ہے جی۔ اب اس سے کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو کے جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اب ان کے لیے سوال پیدا ہو گیا ہے جی کہ انہوں نے 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور پیکا جو امینڈمنٹ بل تھا اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ابھی چیئرمین ابھی ان کے امریکہ گئے ہوئے ہیں، لیکن جو دستخط اچانک ہوئے ہیں اس سے کم از کم 2 باتیں تو سامنے آ گئی ہیں کہ یہ بل جو ہے نہ مسلم لیگ نون کا ہے، نہ اس پارلیمنٹ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ کہیں اور سے ہے، اور وہ سب یہ کام ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ سامنے آئی کہ یہ سب فضول باتیں کہ ہوتی ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی اون بورڈ نہیں ہے، جو اتنی صدر صاحب باتیں کر رہے تھے، تو یہ سب ایک یعنی ساتھ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی جو ایک امپریشن دینے کی پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے کہ جناب ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ترقیاتی کام ہے ہر قسم کی ترقی والے، تو وہ شاید اس میں اعتماد میں نہ لیتے ہوں وہ، ورنہ تو ہر معاملے میں ایک چیز سامنے ہے، وہ مدارس کا جب آیا تھا وہ انہوں نے واپس کیا، پھر اس کے بعد ایک ظاہر ہے کہ ان سے تو مروب ہو گئے، پھر ایک دوسرا جاری ہو گیا معاملہ۔ اب یہ بھی پہلے انہوں نے امپریشن یہ دیا، ہماری چونکہ سب کی امید بھی تھی اور اس وجہ سے امید تھی جی۔ اور جو کل احتجاج ہوئے پورے پاکستان میں، اور ہماری سب نے اپیل بھی کی تھی کہ پریزیڈنٹ اس کو روکے اور اسٹیک ہولڈرز کی ایڈوائس تک رکھیں کہ جناب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، جو ایمنڈ اور یہ پی بی اے جو ہے، کہ ان سب کو آن بورڈ لیں اور کریں۔ لیکن کل ایک بات سامنے آئی ہے کہ جی کچھ کوششیں ہوئی تھیں، لیکن اب سڈنلی انہوں نے دستخط کر دیے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ سب ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ضیاءالحق نے بھی ایسے کیا اس میں، اور پیپلز پارٹی کا 2008 والا تھوڑا ہلکا تھا، ورنہ تو اس کے بعد نواز شریف کا جب دور آیا تھا وہ بھی اس میں بھی بہت ساری امینڈمنٹ آئیں۔ تحریک انصاف نے تو خیر یہ پیکا سمیت یہ بہت ساری چیزیں میڈیا کے خلاف کی تھی۔ اگر میڈیا ہاؤسز بند ہوئے تو اس کا سب سے بڑی ذمہ داری پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ 2018 کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب چودھری فواد حسین پہلی مرتبہ وزیر اطلاعات بنے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ڈیوز روک لیے تھے، پھر کہا کہ جناب یہ میڈیا بند ہو جائیں گے، یہ سب اس سے اب ادھر جائیں آپ، یعنی انٹرٹینمنٹ پہ جائیں، اسپورٹس پہ جائیں۔ آپ کو یا پوری انہوں نے ایک پوری لابنگ کی تھی، پوری لاب چلائی تھی، اس کے بعد ایک دم ڈیموشن شروع ہو گئی تھی۔ مگر دنیا میں کہیں بھی کوئی ٹرمینیشن نہیں ہوتی، انوینشن ہوتی ہے جی۔ تو یہ ٹرمینیشن کا سوچیں کہ جی میڈیا ختم ہو جائے۔ پرنٹ میڈیا تو پاکستان میں ویسے ہی ختم کیا گیا ہے، اور جو کہ اب 10% بھی نہیں رہا، جبکہ جو کہ بدنصیبی ہے کہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، جی۔ تو یہاں تو پڑھنا اور لکھنا وہی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ترقی ایسی نہیں ہے، پوری دنیا میں جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، یورپ پورا لے لیں، یو کے پورا لے لیں، امریکہ پورا لے لیں، وہاں بھی ابھی بھی پڑھا جاتا ہے، ابھی بھی بکس آتی ہیں، ابھی بھی ریسرچ بکس کے بکس تو خیر ریسرچ تو ہمارے یہاں بھی بکس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اخبارات میں اضافہ ہوتا ہے، ایون یہ کہ ہمارے جو نیبر کنٹری ہے انڈیا،
وہاں پہ اخبارات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ کو پرنٹ میڈیا تباہ کے ابھی الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے. تو میڈیا یا یہ انفارمیشن کے ذرائع ختم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے جو ہر دور میں رہی ہے, لیکن ختم نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے امتیاز صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اس بل میں ایسی کون سی دفعہ ہے, ایسی کون سی شق ہے جو کہ صحافی تنظیموں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ان کو پریشان کن لگتی ہے؟ دیکھیں, پریشان کن یہ ہے کہ اعتماد میں نہیں لینا اور اختیارات ایک جگہ مرکوز کر دینا. جی اب آپ جیسے ہم اور آپ جب جرنلزم کا آغاز کرتے ہیں تو کرائیٹیریا بتایا جاتا ہے نا کہ جی کون کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور پھر ہر ادارے کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے, سب کا ایک کامن نہیں ہوتا. اب یہاں پر میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی یہی چاہتی ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ فیک نیوز کا خاتمہ ہو. فیک نیوز ہم میں سے جتنی ہمارے پی ایف جے کے اس وقت عہدیداران ہیں, انکلوڈ کراچی یونیورسٹی جرنلسٹ, کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ پریکٹسنگ جرنلسٹ نہ ہو. ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جی جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے, کسی کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے, کسی اسلام تو نمبر 1 ہے, اسلام سمیت کسی بھی مذہب کے خلاف, کسی بھی تھاٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ ورژن ہونا چاہیے, وداؤٹ ایویڈینس, وداؤٹ پروف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ سب ہم سب اس جگہ کریں, لیکن اور اس کے لیے دیکھیں سب سے بڑی مثال جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, آپ کو یاد ہوگا 2-3 ماہ پہلے تک یہ چل رہا تھا معاملہ کہ ان کے خلاف ایک خبر چل رہی تھی, وہ کورٹ آف لا میں چلی گئی تھی, اور روٹین جو ہمارے پاس لا ہے اس کے مطابق گئی تھی. جب کورٹ آف لا میں گئی تو کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ ہاں جی ان کے خلاف خبریں غلط چلی ہیں, ساری چیزیں چلی ہیں. تو یہ خصوصی چیز. اچھا, یہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا کے لیے ہے, ریگولر اس کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں, یہ باتیں ہماری لیڈرشپ بھی مانتی ہے یہ بات, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں, یا ہمارے ادارے جو جتنے چینلز ہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں. تو جس طرح سے سائبر کرائم ہے مثال کے طور پہ, کہ سائبر کرائم شروع ہی سوشل میڈیا سے ہوتا ہے, اور ساری چیزیں ریگولر میڈیا پہ اس کا تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. سائبر کرائم آپ کے پاس موجود ہے اور دوسری چیزیں موجود ہیں. اس کی موجودگی میں یہ پیکا میں امینڈمنٹ, پیکا یہ ہماری تحفہ ہے جو چلتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی سرکار کا, اور اب ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ آ گئی ہے تو اب مسلم لیگ نون سرکار, پیپلز پارٹی سرکار, وہ سب اس کے اندر, ایم کیو ایم سرکار, یہ سب شامل ہیں اس کے اندر. یہ خالی اپنی انہوں نے ریکارڈ پہ ایک اعتراض رکھا انہوں نے کہ نہیں جی ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو. تو اسٹیک ہولڈر جب ججز یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشی کے متعلق کوئی بات ہو تو جوڈیشی کو اعتماد میں لینا چاہیے, جوڈیشی ایکشن لیتی ہے, پارلیمنٹیرین کا بھی یہی ہے. تو یہ جرنلزم یہ جو ہے صحافی ہیں, ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیتے جب صحافیوں کے معاملات کر رہے ہیں؟ جب ججوں کا فیصلہ ججوں ہی نہیں کرنا ہے, پارلیمنٹیرین کا فیصلہ پارلیمنٹیرین نہیں کرنا ہے, تو بھائی ہمارے پاس کیس بھیجیں. ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہماری پی ایف یو جے ہے, ہماری ایمنڈ ہے, ہماری سی پی این ای ہے, ہماری اے پی این ایس ہے, ہماری پی بی ہے, ان کے پاس بھیجیں اگر کوئی فیک نیوز کا مسئلہ آتا ہے. اور سوشل میڈیا کے لیے ہونی چاہیے, بائنڈنگز ہونی چاہیے اس میں, لیکن کرائیٹیریا تو بتائیں گے نا, ڈسکس تو کریں گے جو ذمہ داران ہیں. بالکل. یا یہ کہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ہارٹ کا جو ہارٹ سرجری ہے وہ آئی اسپیشلسٹ کرے گا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جی صحیح ہے. سابق صدر کراچی پریس کلب امتیاز خان, آپ کا وقت دینے کا ہمیں بہت شکریہ.